جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت ہی شکریہ۔ عمران جی 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 سن رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے پاکستان کے عوام کے کان پک چکے ہیں، وہ آپ کے اب جھوٹے باتیں وعدے نہیں سننا چاہتے ہیں، وہ مہنگائی بے روزگاری اور غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، تجھ سے نجات چاہتے ہیں، اور آپ کا حساب کا وقت آ گیا ہے۔ ہم آپ کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ عوام آپ کو برداشت نہیں کر سکتے، نہ آپ اس پوزیشن میں ہو کہ آپ اس ملک کو ان معاشی مشکلات سے نکال سکتے۔ عمران، تیرے ماں کے نام کا ہاسپٹل پہ ڈاکہ مار کے بیمار مریضوں کے پیسہ چھین کے کچن چلایا، جماعت چلایا، شرم کرو۔ تو سزا یافتہ ہو، امریکہ کا کورٹ نے آپ پہ سزا سنایا ہے، آپ کے خلاف فیصلہ سنایا ہے، دوسرے پہ الزامات لگاتے ہو۔ عمران، آپ نے دیکھا ہوگا جو کہانیاں پنجاب کی بیوروکریسی، مختلف ادارے، خاتون اول کے کرپشن کے بارے میں سنائے دیتے ہیں، اس پہ آپ کیا کہتے ہو؟ ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ پنجاب کا کوئی پوسٹنگ نہیں ہو سکتا جب تک آپ خاتون اول کو پیسہ نہیں پکڑواتے ہو۔ ہمارا جو انفارمیشن ہے کہ جو آپ کے چیف منسٹر کے امیدوار تھے وہ سارے پیسے ہر طرف پھینک رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ شاید آپ کا ایک اے ٹی ایم صحیح جگہ تھا پیسہ پھینکنے کے لیے، وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے، دوسرا اے ٹی ایم صحیح تھا پیسہ پھینکنے کے لیے، وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے، مگر بزدار صاحب سب سے ہوشیار تھا، اس نے جہاں پیسہ دیا وہ کام جادو کی چلا اور ابھی تک وہ مصیبت پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے۔ عمران، ہم نے کبھی یہ سیاست کی ہی نہیں۔ آپ کی بہن علیمہ خان کے بارے آپ کیا سمجھتے ہو کہ ملک کا ایک بچہ اتنا بے وقوف ہے کہ ہم اس بات پہ یقین کریں کہ علیمہ باجی نے اپنے سلائی مشینز بیچ کے اتنا پیسہ بنائے؟ جھوٹ بولو تو اتنا بولو جو سچ محسوس ہو سکتا۔ مطلب ہم اس بات کا بھی یقین کریں کہ تو آج تک اپنے کرکٹ کے کھلونے بیچتے اپنا کچن چلا رہے ہو، تو ہے کون؟ عمران، آپ نے جو ہم پارے خلاف کرنا ہے نا، ابھی کرو، کل تجھے موقع نہیں ملے گا۔ ہم تیرے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، کل ہم آپ کو نکالیں گے۔ جو کیسز آپ پہ بننے والے ہیں عمران، تجھے اندازہ ہی نہیں۔ تجھے دعا کرنا چاہیے، خاتون اول سے دعا کروائے کہ کوئی اور نہیں صدر زرداری کا حکومت آئے۔ دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ میں یہاں پھر سے آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا جو انہوں نے پاکستان سے کیا ہے، یہ سمجھ جائیں کہ یہ ملک ان کو معاف نہیں کرنے لگا۔ 3 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ ہم آج آ رہے ہیں تو کبھی کوئی بے روزگار سیاستدان کہتا ہے میں گرا دوں گا گورنمنٹ، کبھی کوئی کچھ کہتا ہے۔ اب گئی جی گورنمنٹ، کل گئی، پرسوں گئی، اور یہ پبلک کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، پبلک کو ایک ذوالفقار علی بھٹو نے نکالا تھا، اور اللہ کا کرم ہے کہ جو پبلک نکلی ہے وہ میرے ساتھ نکلی۔ کبھی بھی مینار پاکستان کو کسی پارٹی نے 4 دفعہ نہیں بھرا، ان ساری 11 پارٹیز کے گلدستے نے پوری کوشش کی مینار پاکستان نہیں بھرا، 4 دفعہ مینار پاکستان بھرا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ پبلک بیوقوف نہیں ہے۔ آپ کو پتہ نہیں یاد ہے، لوگوں نے پتہ نہیں، میرا جو پہلی دفعہ جب میں پرائم منسٹر بنا تو میں نے قوم سے خطاب کیا، تو میں نے قوم کو ایک چیز کہی تھی کہ آپ کو بڑا شور ملے گا اور ساری جگہ سے آوازیں آئیں گی کہ ملک تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا، نااہل ہے، یہ ختم ہو گیا۔ کیونکہ میں نے تب آپ کو کہا تھا سب کو کہ ہم نے کوئی مفاہمت نہیں کرنی، کوئی کمپرومائز نہیں کرنی۔ اس ملک کے وہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں، میں واضح کرتا ہوں، یہ چور نہیں ہے، یہ ڈاکو ہے۔ میں 30 سال میں پولیٹکس میں آیا ان کے خلاف تھا، نہیں تو میں پھر سے کہتا ہوں، جس آدمی کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنی زندگی ساری لگائے، اپنا گھر بار سارا کچھ لگا کے ایک گھٹیا لوگوں سے ہر روز برے بھلی گالیاں سنیں۔ لیکن میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں۔ تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب بھی، کیونکہ میں نے ان سے کوئی مفاہمت نہیں کرنی، انہوں نے مجھے بلیک میل کرنا کہ کسی طرح ہمیں این آر او دے دو،
جو جنرل مشرف نے اس ملک کے اوپر سب سے مارشل لاء سے زیادہ اس نے ظلم کیا تھا ان دو بڑے گھرانوں کو NRO دے کے، یعنی ان کی چوری معاف کر کے. اور اس لیے یہ افراتفری پھیلائی ہوئی ہے. جو ٹی وی پہ آتا ہے جو تباہ ہو گیا ملک میں یہ ہو گیا، غربت بڑھ گئی. میں ذرا آپ کے سامنے پہلے یہ ذرا رکھتا ہوں نا. انہوں نے کہا کہ غربت بڑھ گئی ہے. یہ میرے پاس ورلڈ بینک کی فگرز ہیں. یہ چلیں ہم تو کہیں گے تو لوگ کہیں گے یہ ٹھیک نہیں. ورلڈ بینک تو ہمارے سے نہیں آرڈرز لیتا نا. ورلڈ بینک کی فگر ہے کہ 4 کیٹیگریز انہوں نے بنائی کہ 4 کلاسز ہیں کہ اگر آپ ڈالر کی 5.5 پر کیپٹا دیکھیں تو اس کے اندر کتنی غربت ہے. پھر 3.2 پر کیپٹا اس کے اندر کتنی غربت ہے. 1.9 پر کیپٹا تو اس کی کتنی ہے. تو انہوں نے 4 کیٹیگریز رکھی ہیں. چاروں کیٹیگریز میں ورلڈ بینک کہتا ہے کہ چاروں کیٹیگریز میں غربت کم ہوئی ہے. پہلے میں 0.6% کم ہوئی، دوسرے میں 1.4% کم ہوئی غربت، تیسرے میں 2.9% کم ہوئی، اور آخری میں 0.6% کم ہوئی. اس کا مطلب کہ ہمارے دور میں تو غربت کم ہوئی ہے. تو آپ اگر یہ دیکھیں، ان کا شور دیکھیں تو لگتا ہے کہ ملک تباہ ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ جناب جی مہنگائی ہو گئی تو وہ ہو گیا. ہاں مہنگائی ہے، لوگ تنگ ہیں، لیکن آپ کے لیے نہیں نکلیں گے، کیونکہ آپ نکل رہے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے. قوم سمجھتی ہے یہ چیز، اس لیے آپ جتنی مرضی کوشش کریں قوم آپ کو چوری بچانے نہیں دے گی. قوم میرے ساتھ کیوں نکلی؟ کیونکہ میں قوم کی چوری جو ہوئی تھی وہ بچانے کے لیے نکلا تھا، اس لیے میرے ساتھ قوم نکلتی تھی. آپ اپنی چوری بچانے کے لیے نکل رہے ہیں کہ مجھے بلیک میل کریں گے کہ جی اتنے لوگ سڑکوں کے اوپر آگے جو اچھا جی عمران خان چلا جائے. عمران خان، ویسے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. ایک تو خیر آپ جتنا مرضی پبلک نکلیں گے، یہ میں اس قوم کو بہتر جانتا ہوں آپ سے کبھی کی، اور یہ انشاءاللہ یہ بھی ٹرم پورا کرے گی، اگلی بھی ٹرم پوری کرے گی یہ ہماری پارٹی، اگلی ٹرم بھی. یہ بھی آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنا مشکل وقت سے نکلے ہیں، کسی گورنمنٹ کو وہ چیلنجز نہیں ملے جو ہمیں ملے. میں سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہوں، جو بھی ہو. یعنی جس کا نظریہ میرے سے نہیں ملتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن مجرموں سے میں اگر جس دن میں ان کو NRO دوں گا، ان سے مفاہمت کروں گا، میں اس ملک سے اور اللہ سے غداری کروں گا. ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں اگر سڑکوں پہ نکلایا نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی.